अस्सलाम वालेकुम। दो बेटियों की एक ही घर में शादी तय की। एक की रुखसती हो गई, दूसरी की नहीं हुई। जिसकी रुखसती हुई थी उसे 1 महीने के बाद तलाक हो गई। मामला उलझ गया है। लड़कों की वालिदा तैयार नहीं है कि जिस लड़के ने तलाक दी है उससे छोटा बेटा जो है वो वहां तलाक शुदा भाभी के साथ शादी कर ले। वालिद इस बात पर इसरार कर रहा है, जबकि लड़की की वालिदा भी इस पर रजामंद नहीं है। गुजारिश ये है कि इस मामले में हम लोग जब भी मार खाएंगे ना, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक होगी, और वो वजह होगी अल्लाह ताला की हदूद की खिलाफ वर्जी, अल्लाह ताला की शरीयत की खिलाफ वर्जी। यहां पर बुनियादी मसला यही है कि हमारे बुजुर्ग औलाद को भेड़ बकरियां समझते हैं। यकीनन जिस लड़के ने तलाक दी है वो लड़की शादी पर राजी नहीं हो रहा होगा। वालिद ने जबरदस्ती की, जुल्म की इंतहा है। और जिस लड़के की शादी वालिद करना चाहता है वो भी शादी के लिए राजी नहीं है, और यकीनन यहां भी वालिद जबरदस्ती कर रहा है। मैं शरी पहलू यहां आपके सामने वाजे कर देता हूं कि निकाह की 4 शर्तों में सबसे पहली शर्त ही यही है कि मर्द और औरत की मुकम्मल रजामंदी। यह बात ज़हन में रखिएगा, मर्द और औरत की मुकम्मल रजामंदी ये पहली शर्त है। तो जब तक लड़का और लड़की राजी नहीं है उनका निकाह नहीं हो सकता। यह है शरी पहलू। मुआशरती तौर पर क्या करना है ये आप खुद सोचिए। वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ है, औरत पास नहीं आने देती, तो शौहर जो है क्या करे। भाई साफ और सीधी बात है, सबसे पहले वजह मालूम की जाए, औरत को किस बात से इख्तलाफ है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है, और इस मोहब्बत का तकादा यह है कि एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी जाए। जब शौहर ये कहे कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी के हम सफर हो, तुम जो कहोगी वही होगा, जो भी शरी और मुआशरती हदूद के अंदर रहते हुए शर्त जायज है मैं वो मानने के लिए तैयार हूं, तो मसला इनका हल हो जाएगा। यजूज और माजूज के बारे में सवाल आया है। ये क़यामत की अलामात में से एक अलामत है, और ये एक कौम ही हैं, और ये इंसानों में से ही होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बेफिक्र रहें, हमारी जिंदगी में ये ज़ाहिर नहीं होते। वालेकुम। मेरे भाई आपने मेरी एक रिकॉर्डिंग पर एतराज़ किया है जिसमें मैंने ये बात की है कि बेफिक्र रहें कि हमारी ज़िंदगी में यजूज मजूज ज़ाहिर नहीं होंगे। आपने सिर्फ मेरी उस रिकॉर्डिंग का ना एक जुमला ले लिया ना, और ये मैं समझता हूँ कि इल्मी खयानत के मुतरादिफ है। इंतहाई गलत बात है। आपने वो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी हो तो मैंने इस जुमले से फौरन पहले एक बात कही है, इंशाअल्लाह, कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा। तो जब इंशाअल्लाह आ गया तो फिर तो मेरे ख्याल में एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं। एक बात रहा मसला जी, इस बात की दलील क्या है। यजूज मजूज के ज़ाहिर होने से पहले अभी बहुत सारी निशानियां ज़ाहिर होने वाली हैं जो अभी तक ज़ाहिर नहीं हो सकी। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको मेरा वो जुमला अच्छा नहीं लगा है तो आप वो समझ लेंगे वो जुमला है ही नहीं, उसको हज़फ कर दें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग गुस्ले जनाबत कई के दिन तक नहीं करते वो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रहे हैं जी। इसलिए कि गुस्ले जनाबत ना करने के नतीजे में बेशुमार जिस्मानी बीमारियां लाहिक होती हैं। अल्लाह ताला को कोई शौक नहीं है कि वो हमें ये हुक्म दें कि जनाबत का गुस्ल करो। यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारी हिकमतें कार फरमा है, और उनमें एक ये भी है कि अल्लाह ताला हमें जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। अब जो कौमें गुस्ले जनाबत नहीं करती उनका हाल देख लें, कैंसर, एड्स और तरह तरह की बीमारियां उनमें आ चुकी हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वालेकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत अगर मना कर दे कि आपने बाजमात नमाज अदा नहीं करनी क्योंकि वबाई बीमारी फैलने का खतरा है,
تو ان حالات میں اگر کوئی بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا؟ یہ بات درست نہیں جی، نماز آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، یہ تو اللہ کو پتا نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب اولی الامر کا حکم آ گیا تو پھر تو گنجائش رہتی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اولی الامر کی بات مانیں۔ ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم اس بات کا عزم کیے بیٹھے کہ اول تو انشاءاللہ ایسی صورتحال بنے گی نہیں کہ یہاں پر نماز وغیرہ بند ہو، لیکن اگر ایسا حکم آ جاتا ہے تو پبلک سیفٹی، عوام الناس کی حفاظت کے پیش نظر ہم اس قانون کی پاسداری کریں گے، اور اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ یہ حکومت کا حکم ہے، اس وجہ سے کریں گے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حکومت کو کیا پڑی ہے مسجدیں بند کروانے کی؟ ان کو کیا شوق ہے؟ ان کا کیا مفاد ہے اس میں؟ یہی نا۔ اب دیکھیں اس وقت پاکستان میں سارے بازار، ساری مارکیٹیں بند ہیں۔ میں اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں ہوں اور تقریباً 99% سے زیادہ گاڑیاں سڑکوں پر نہیں ہیں، اکا دکا ٹریفک آپ کو ملے گی، اور وہ بھی ظاہر بات ہے ان میں بھی زیادہ تر ایسے ہیں جو میری طرح مجبوری کے عالم میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہماری چونکہ تربیت نہیں نہ ہوئی اس نہج پر، پاکستانی قوم کی خاص طور پر، بلکہ بر صغیر میں یہ بات معروف ہے کہ قانون بنتا صرف اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ اس کی پاسداری کرنے والے کتنے فیصد لوگ ہیں۔ یعنی ریلوے کا ٹائم ٹیبل اس لیے بنتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ گاڑی کتنے گھنٹے لیٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس حوالے سے سمجھانا چاہیے، اپنی تربیت خود کرنی چاہیے اور حکومتی احکامات کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ باقی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نماز قبول کرنا یا نہ کرنا یہ عرش والے رب کا کام ہے، وہ ڈگری میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کھجوروں کی پابند کاری سے منع فرمایا، صحابہ کرام نے کھجوروں کی پابند کاری نہیں کی، پھل کم آیا، آپ نے فرمایا کہ تم دنیاوی امور میں مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تشریح تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی، رہنما، پیشوا، مقتدا ہیں، امام ہیں، لیکن دینی امور میں یہ ممکن ہے کہ بہت سارے دنیاوی امور ہوں جن کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی نسبت زیادہ پتہ ہو، جس طرح کہ آج ہمارے پاس یہ مطالبہ ہوتا ہے، اور جی معزز دنیا چاند پر پہنچ کے مولوی صاحب ابھی تک ہاتھ دھونے پر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی مولوی صاحب کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں نا، آپ تو بد نصیب ہیں اس حوالے سے کہ نہ چاند پر پہنچ سکے نہ آپ کو ہاتھ دھونے کا طریقہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رب کائنات نے جس کی جہاں پر جو ذمہ داری لگائی ہے اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موذی چیز کو مارنا، اگر اس کو مارنا ہے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین ہے۔ رب کائنات کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے کون سی چیز کب اور کیسے پیدا کرنی ہے، اور یقیناً اللہ نے کوئی چیز بھی فضول پیدا نہیں کی، لیکن جس رب نے پیدا کیا مارنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ بہت سارے موذی جانور ایسے ہیں جن کو شریعت نے مارنے کا حکم دیا، لیکن وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ان کو مارنا گناہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنا گناہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ ایک بندہ اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، اب وہ عمرہ کر کے واپس آیا اور کہتا ہے جی میں قسم کھاتا ہوں میں اپنا رویہ تبدیل کر لوں گا، تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو وہی کرنا چاہیے جو عقل مند انسان کو کرنا چاہیے، جو عقل مند انسان اس موقع پہ کرتا ہے۔ اگر اس کو اس شخص پر اعتبار ہے تو چلی جائے، اگر اعتبار نہیں تو اس سے آزادی حاصل کر لے۔ آپ نے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا ہے جی، میاں بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، انہیں فرمایا کہ کچھ دن کے لیے علیحدگی اختیار کر لو، وہ ایسا کرتے ہیں، پھر آ کر وہی بات کرتے ہیں اور انہیں کچھ دن اور دن مزید علیحدہ رہنے کو کہا جاتا ہے، 2-3 بار ہوتا ہے،
اور آخری بار وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جی. اگر آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. آپ نے سوال کیا کہ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے کیا اقامت ضروری ہے؟ اقامت کا تعلق با جماعت نماز کے ساتھ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اقامت کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی ضرورت کے تحت زکوٰۃ وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے؟ ضرور دیں، ضرور دیں، اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اس لیے کہ زکوٰۃ کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کو وقت سے پہلے ادا کرنا کوئی منع نہیں.